السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری 3rd کلاس ہے جس میں ہم کمیونیکیشن کے حوالے سے ریمیننگ کچھ کانسیپٹ کو دیکھیں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے اس موضوع پہ بات کو ختم کیا تھا کہ جب آپ اسٹیج پہ جاتے ہیں تو ایک فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اسٹیج کا ایک پریشر ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور کچھ بیسک پرنسپلز ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے وجوہات ہم نے بتائیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ خوف ہوتا ہے انسان کی طبیعت پہ، یا جس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اسپیچ کرنی ہوتی ہے، اس کی طبیعت پہ جو خوف ہوتا ہے اس کی وجوہات یا اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اب اس کو آپ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے منیمائز کر سکتے ہیں، کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس حوالے سے چند پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ آپ اس خوف کے اوپر قابو کیسے پا سکتے ہیں، فوکس آن یور گول، کہ آپ مجمع کی طرف، آڈینس کی طرف فوکس نہ کریں بلکہ آپ کا فوکس صرف اور صرف آپ کے گول کی طرف، ہدف اور ٹارگٹ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب آپ کا فوکس گول اور ٹارگٹ کی طرف ہوگا، اٹینشن آپ کے گول اور ٹارگٹ کی طرف ہوگی اور آپ اس کو سوچ رہے ہوں گے، تو پھر یہ جو پریشر ہے پبلک کا، آڈینس کا، لسنرز کا، یا اور بہت سے جو اسباب تھے فیئر کے، وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوں گے۔ تو بہت آسان، آپ بس فوکس رکھیں اپنے ذہن میں اپنے گول کو اور اس کو بار بار سوچیں، ریپیٹ کریں اور ذہن میں بار بار اس کو دہرائیں۔ تو اپنی اٹینشن کو، اپنے فوکس کو، اپنی سوچ کو ان اسباب کی طرف جانے ہی نہ دیں جن کی وجہ سے یہ پریشر یا یہ فیئر آتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت آسان اور بہت بنیادی پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، کمپلیٹ پریپریشن آف لیکچر، کہ آپ کا اگر لیکچر تیار ہے، مکمل آپ نے اس کی تیاری کی ہے، تیاری کے ساتھ آپ اسٹیج پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشر، کسی قسم کا کوئی فیئر، کسی قسم کا کوئی خیال اس حوالے سے نہیں آئے گا۔ اب اس کی تیاری کیسے ہونی چاہیے، اس کے مختلف مراحل ہیں، آپ اس کے پوائنٹس بنائیں یا آپ اس کو پہلے کسی سے سینئر سے ڈسکس کریں، یا آپ اس کو پہلے ایز اے ڈیمو کسی کو پڑھائیں۔ مختلف طریقے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آپ کے ٹاپک کے اوپر گرپ کرنے میں اور تیاری مکمل کرنے میں۔ اس کے حوالے سے تمام پہلوؤں کو دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں تاکہ تمام پہلوؤں کا احاطہ ہو سکے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے پازیٹیو ایفرمیشن، بہت زیادہ مرکزی اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے، لیکن اس کو اپلائی بہت کم لوگ کرتے ہیں، کہ آپ کچھ ایسے ورڈز اپنے لیے، اپنے موٹیویشن کے لیے رکھیں جن کو ریپیٹ کرنے سے آپ کو موٹیویشن ملے، آپ کا فوکس آپ کے گول کی طرف جائے،
یا برقرار، اگر ہے تو برقرار رہے. تو ایسے کچھ الفاظ آپ اپنے لیے سلیکٹ کریں جن کو بولنے سے آپ اس سچویشن سے باہر نکل سکیں، جس کو بولنے سے آپ کو موٹیویشن مل سکے. موٹیویٹ کرنے والے کو خود بھی تو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، سنانے والے کو خود بھی تو سننا ہوتا ہے. تو سب سے بہتر تو وہی سننا ہے جو آپ خود اپنے آپ کو سنائیں گے. تو پازیٹیو ایفرمیشن PA، آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو لازمی اپلائی کریں اور اس کے ذریعے سے آپ بہت آسانی سے اپنی مائنڈ کو اور اس طرح کے بہت سے فیئرز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر اوور کم کر سکتے ہیں صرف پازیٹیو ایفرمیشنس. ایسے ہی ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے کہ اسٹیج پہ جانے سے پہلے آپ ریلیکسیشن ایکسرسائز کر لیں. اس کو پہلے آپ کو سیکھ لینا چاہیے. اس میں سے کچھ ایکسرسائز ایسی ہیں جو کہ آپ فوری طور پر جب آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اس وقت میں یا اس سے فوری طور پر اس تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں بھی آپ کر سکتے ہیں. فوری طور پر بھی آپ اس کو ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اپنے سانس کو اندر کھینچ لیں، انہیل کر لیں، روک کے رکھیں تھوڑی دیر اور پھر باہر نکالیں. ناک سے لے کر جائیں اور منہ سے باہر نکالیں. لمبے سانس لیں. یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کی ہارٹ بیٹ کو نارمل کر دیتی ہے. ایسی سچویشن میں آپ خود کو کنٹرول کر پاتے ہیں. ایسے ہی ہیو اے کائنڈ اسمائل، اپنے چہرے کو بالکل نارمل بلکہ اس پہ آپ اسمائلنگ فیس رکھیں جس سے آپ کا ایک اچھا امپریشن جائے گا دیکھنے والے کے اوپر، اور آپ ریلیکس موڈ میں فیل ہوں گے دوسروں کو، اور وہی چیز ریفلیکٹ کرے گی آپ کے اوپر. اگر آپ سیریس یا آپ کا چہرہ اترا ہوا ہوگا تو وہی چیز دوسرے دیکھ کے ریفلیکٹ کریں گے، ویسا ہی ریئیکشن دیں گے. آپ کی طرف سے جو ایکشن جائے گا اسی کا ریئیکشن آئے گا. تو ایکشن آپ کا اسمائلی ہوگا، فیس اسمائلی ہوگا، تو آپ کو جو ریئیکشن ملے گا آڈینس کی طرف سے، دیکھنے والوں کی طرف سے، تو وہ بھی پازیٹیو اور موٹیویشنل ہوگا. لیکن اگر آپ کا چہرہ، آپ پریشان ہوں گے تو پریشانی آپ کے چہرے سے بھی آیا ہوگی، اور چہرے پر جو پریشانی آیا ہوں گی تو آپ کو جو ریئیکشن آڈینس کی طرف سے ملے گا وہ بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا. چہرے پہ اسمائل کا رکھنا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی موضوع کی تیاری ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہے، کوئی برڈن نہیں ہے. اس کے ساتھ اوپن پوسچر، اس کے لیے آپ اس بات کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہاتھوں کو دبا لیتے ہیں، انگلیوں کو دبا لیتے ہیں اور بند کر لیتے ہیں ہاتھ کو. اب یہ بھی باڈی لینگویج آپ کو آپ کی کنفیوژن کو، آپ کی گھبراہٹ کو اور آپ کے لیک آف کانفیڈنس کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے دوسرے دیکھنے والوں. تو اس لیے بالکل نارمل کنڈیشن میں اپنے ہاتھ کو رکھیں، اور اپنی جب بات کر رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے ہاتھ بازو یہ اوپن پوسچر میں ہونے چاہیے. آپ کی ٹانگیں یہ بھی اوپن پوسچر میں ہونی چاہیے، جو کہ ایک پازیٹیو اور اچھا تاثر دیتی ہیں. پازیٹیو باڈی لینگویج سے مراد جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ اپنے ہاتھوں کو یا اپنی باڈی کو کے پوسچرز کو چینج کریں. یہ نہ ہو کہ آپ صرف کھڑے ہو کے بولتے جا رہے ہیں، نہ آپ کی باڈی آپ کے الفاظ کا ساتھ دے رہی ہے اور نہ ہی آپ کے ہاتھ، آپ کے بازو، آپ کا چہرہ آپ کے الفاظ کا ساتھ دے رہا ہے. تو یہ ایک نیگیٹو امپریشن جاتا ہے کہ آپ نے صرف ایک چیز کو رٹا لگا کے اس کو بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ تاثر جاتا ہے. تو آپ کے ہاتھوں کا سٹائل، آپ کی باڈی کا
ہلنا، باڈی پوسچر کا چینج ہونا، آپ کا اسٹیج پہ واک کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے کانفیڈنس اور آپ کے سبجیکٹ گرپ کو کمیونیکیٹ کرتی ہیں، بتاتی ہیں دوسروں کو، دیکھنے والے کو، سننے والے کو۔ اڈاپٹ یور نیچرل اسٹائل، آپ اپنا اسٹائل جو ہے آپ کا اسی کو اڈاپٹ کریں، اسی کے مطابق چلیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسپیکرز وہ کسی بہت زیادہ فیمس پرسنالٹی کو رول ماڈل بنا کے یا اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الفاظ اس انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج کو، اپنے حلیے کو۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کا نیچرل اسٹائل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، اس کے مطابق آپ بات کریں تو آپ بہت ریلیکس ایزی موڈ میں بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کو کاپی کریں گے، اگلے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، تو سننے والے کے اوپر اس کا اچھا تاثر نہیں جاتا کہ آپ کسی کو کاپی کر رہے ہیں، اسٹائل کاپی کر رہے ہیں، انداز کاپی کر رہے ہیں، تو اس سے بیڈ امپریشن جاتا ہے۔ آپ کا جو اپنا اسٹائل ہے اس میں آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی سچویشن میں۔ یوز اے روسٹر وین ریکوائرڈ، جو روسٹر ہے اس کو استعمال کریں، لیکن یہ نہیں کہ پوری اسپیچ ہی آپ نے روسٹر کے پیچھے کھڑے ہو کے کر دی۔ جب اس کی ضرورت ہے تو اس کے پیچھے آگے کھڑے ہوں، اور جب ضرورت ہے روسٹر سے باہر نکلنے کی تو اب اس سے باہر نکل کے بھی کمیونیکیٹ کریں، تاکہ آپ کی پوری باڈی لینگویج کو بھی آڈینس دیکھ سکے۔ اور ایک یہ پروفیشنل اسٹائل ہے، انداز ہے، طریقہ کار ہے۔ ہاں، جہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے روسٹر سے باہر نکلنے کی، یا جگہ ہی اتنی نہیں ہے اور فکس آپ کو وہاں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، تب بھی کم از کم آپ کی پوری باڈی کو نہیں تو آپ کے ہاتھ، بازوں، چہرے کو اور اپر باڈی کو آڈینس دیکھ رہی ہے، اس کی موومنٹ آپ لازمی کریں اکارڈنگ ٹو یور ورڈس۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں کہ آپ کیسے اپنے اس فیئر کے اوپر اوور کم کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے، پرنسپلس آف کمیونیکیشن، افیکٹو کمیونیکیشن، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔